اللہ بھی دیکھتا ہے طلب آپ میں کتنی ہے. طلب یہ میرا خیال میں اردو میں بول رہا ہوں. یہ جو خالی جگہ ہے, یہ جو خالی جگہ ہے, آ جاؤ آپ لوگ, آگے آ جاؤ. جو پیچھے آئے گا پیچھے رہے گا, جو پیچھے آئے گا وہ پیچھے رہے گا. اللہ نے آپ کو پہلے لایا ہے, آپ پہلے آ جائیے. تھوڑا قریب آ جاؤ. وہ جو بچے ہیں نوجوان, بیٹا میری زبان تو شاید میں اردو میں ہی بول رہا ہوں, میرا خیال ایسا لگ رہا ہے مجھے. آ جاؤ آپ لوگ, یہ جو بیٹھے ہوئے دور جو بیٹھے ہوئے, قریب آ جاؤ. بالکل دور دور نہ بیٹھیں. یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے, یہ کوئی قوالی کا پروگرام نہیں ہے, یہ مشاعرے کا پروگرام نہیں ہے کہ آپ کہیں پر بھی بیٹھ کر سن لیں. دیکھ دے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. آ جاؤ یہاں, بالکل آ جاؤ, یہ قریب آ جاؤ بلا تکلف. ہاں آ جاؤ, بالکل قریب آ جاؤ. دیکھیے مولانا کہہ رہے ہیں کہ خواجہ صاحب کی قوالی بھی سنا. اب میں کیا آپ کو قوال دکھا رہا گیا, مگر کیا کرے, امت عجیب ہے, امت کی بھی گمت ہے. چلیے اب تمام اہل ایمان ہیں, عاشقان رسول ہیں, میں گزارش کروں گا آواز آنی چاہیے. موسم بھی بڑا زبردست ہے, تھوڑی تھوڑی سردی بھی لگ رہی ہے, لیکن میرا بیان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں گرمی پیدا کرتا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا بلند آواز میں آپ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم. الحمدللہ الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فقد قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں. بولو ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں. زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو. جھوٹی دنیا ہے یہ دنیا کی نہ شہرت مانگو صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. پورا مجمع کہہ لو سبحان اللہ. صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. کیوں علم مانگو؟ کیوں مانگو؟ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے. علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی.
زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی، علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے، ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کی اس بہت ہی پوتر سبھا، بڑی پاکیزہ مجلس، بڑی مقدس، بڑی بابرکت محفل کے صدر محترم حضرت مولانا محمد نظام الدین صاحب ملی، ایسے ہی یہ بہت ہی پیارا ادارہ، ٹانڈا بازار کا یہ بہت شاندار ادارہ، مدرسہ دارالعلوم عمریہ کے بانی، صدر اور محتمیم میرے بڑے بھائی حضرت مولانا عبدالعزیز خان ملتانی ملی، ادارے کے ناظم نذیر احمد خان صاحب ملتانی ملی۔ اس وقت میں آپ کو بڑی خوشی کے ساتھ بتاؤں کہ جمعیت علماء کے ہمارے قائد جو اورنگ آباد سے تشریف لائے ہیں، ہمارے بزرگ رہنما حضرت حافظ اقبال صاحب انصاری، مولانا یونس صاحب ملی، اور بھی بہت سارے علماء کرام ہیں۔ ظاہر بات ہے میں تقریباً سبھی لوگوں کو چہروں سے تو جانتا ہوں، میری شناخت ہے، میری پہچان ہے، لیکن سب کے نام مجھے یاد نہیں ہے، مگر بات میں انہی سے شروع کر رہا ہوں۔ بات ٹانڈا بازار والوں، میں علماء کرام سے شروع کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے آج کے اس ادارے کے پروگرام میں ٹانڈا بازار میں، آپ کے گاؤں میں بڑی تعداد میں اس اسٹیج پر علماء کرام اس وقت موجود ہیں، اور معلوم ہے آپ کو یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے ابھی جو خطبہ پڑھا نا، خطبہ، یہ پیارے پیارے جو معصوم بچے بیٹھے ہیں، جو ابھی حافظ بن رہے ہیں، اور کچھ بچے ہیں کہ جن کی دستار بندی کی جائے گی، اور یہ علماء، یہ مسجدوں کے امام، یہ مدرسوں میں پڑھانے والے، یہ مکتبوں میں پڑھانے والے، اور یہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے، یہ کون ہیں؟ میں بات یہاں سے شروع کروں گا، کیونکہ مدرسے کا پروگرام ہے تو میں یہی سے بات کروں گا کہ او ٹانڈا بازار والو، تم نہیں جانتے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ علماء کون لوگ ہیں؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے آپ کے لاڈلے پیارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن۔ او ٹانڈا بازار والو، او سلوڑ والو، او اورنگ آباد والو، سنو سنو سنو، ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے آقا نے فرمایا، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، اسٹیٹ کے سی ایم کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، ملک کے پی ایم کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، زور سے بولنا، ہمارا ایمان ہے کہ محمد کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بولو کبھی غلط، زور سے بولو کبھی غلط نہیں ہو سکتے، بولو زور سے کبھی غلط۔ یہ بولنا بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بولنا بھی ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ ابھی نبوت پر ڈاکے ڈالنے والے ڈاکو بھی شکیل بن حنیف کی شکل میں پیدا ہے۔ میں یہ جان بوجھ کے بول رہا ہوں، بولو میرے پاس کہ ہمارا یقین ہے کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی، خاتم النبیین، محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بولو کبھی غلط نہیں ہو
پہنچ سکتے. اور آؤ ہمارے نبی نے کیا کہا, ہمارے نبی نے کیا کہا ان لوگوں کے بارے میں جو قرآن سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں. ہمارے نبی نے کہا, کیا کہا, خیرکم من تعلم القرآن. اے لوگوں سنو, ہمارے نبی نے فرمایا خیرکم, تم میں سب سے بہتر, تم میں سب سے اعلیٰ, تم میں سب سے افضل, تم میں سب سے اونچے مقام والے, تم میں سب سے اونچی ڈگری والے, تم میں سب سے اونچے عہدے والے, زمین پر سب سے بڑے مقام والے. ہمارے نبی نے فرمایا کون ہے, کون ہے. ہمارے نبی نے فرمایا زمین پر دھرتی پر سب سے اونچے مقام والے وہ ہیں من تعلم القرآن, جو قرآن سیکھتے ہیں, وعلمہ, اور اس کو سکھاتے ہیں. یہ ہمارے نبی نے فرمایا. اور یہ علماء کی موجودگی میں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب یہ حدیث جہاں بھی مدرسے کے پروگرام میں جاتا ہوں اور یہ حدیث میں جب پڑھتا ہوں تو میں کھل کر یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ دھرتی پر سب سے اونچا مقام ان کا جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں. میرے نبی نے یہ الفاظ کہے ہیں. تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کھل کر اور ڈنڈے کی چوٹ پر چیلنج کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کے سیکھنے والے اور قرآن کے سکھانے والے, نبی نے کہا کہ دھرتی پر سب سے اونچا مقام ان کا ہے. تو اب سنو کانا بازار والوں, میرا اگلا جملہ کہ میں کہتا ہوں کہ ابھی یہ جو 10 سال کا بچہ حافظ قرآن آئے گا جس کی ہم دستار بندی کریں گے, میرا چیلنج ہے, میرا دعویٰ ہے کہ یہ 10 سال کا بچہ جو ہمارا حافظ قرآن ہے کسی اسٹیٹ کا سی ایم اور کسی ملک کا پی ایم ان کی جوتیوں کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. ایسا نہیں نعرہ لگنا, فلوٹ تک آواز جانا. بولو زور سے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. ہاں تو سنو سنو میرے الفاظ جو جوش میں آ گیا مجمع کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ دھرتی پر سب سے اونچا مقام ان کا جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. تو مولانا پارلیمنٹ میں بیٹھنے والا ہمارے حافظ قرآن کا مقابلہ, اس کا مقابلہ نہیں, اس کی جوتیوں اور اس کی پھٹی ٹوپیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چیتے گاؤں کے مولانا کی یہاں پر ہے, کیا نام ہے آپ کا, حافظ ایاز صاحب. بڑا شاندار پروگرام آج سے 15-20 دن پہلے انہوں نے وہاں اورنگ آباد چیتے گاؤں میں لیا. میں خود مقرر تھا وہاں پر, میں نے یہ بات کھول کر کہی تھی. اور مجھے پھر نذیر صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب یہ بات ضرور کہنا. اور ہاں آپ کہیں نہ کہیں, میں پورے ملک میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ بات ڈنڈے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ جو بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے اور جو بن گیا ہے اور جو علماء ہمارے بچوں کو قرآن کا علم سکھا رہے ہیں, دھرتی پر سب سے اونچا مقام ان کا ہے, چاہے دنیا والے ان کے مقام کو سمجھے یا نہ سمجھے. محمد اقبال صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں بھی سمجھے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں سمجھا, تم نہیں بھی سمجھا نا بیٹا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا والے یہ معصوم اپنے مقام کو سمجھے نہ سمجھے, لیکن آؤ سنو, ابھی کتنے بچے حافظ ہو رہے ہیں ہمارے, آؤ بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں. اب آؤ, اگر آپ بچوں کے ماں باپ یہاں پر ہوگے وہ بھی میری بات کو سنیں اور وہ بچے بھی میری بات کو سنیں, اور تانا بازار والوں میری بات کو سنو. یہ حافظ قرآن ہے, ابھی ان کو دستار باندھی. کسی نے 10ویں میں 98% لا لیا, سمجھئے, 12ویں میں 98% لا لیا, تو پورا تانا بازار اس کو سر پہ بٹھا دا. اوہو 98% لایا 12ویں میں. کیسے لایا ہم کو سب معلوم ہے, کیونکہ میں خود کالج میں پروفیسر رہا ہوں. میں صرف ملا نہیں ہوں تانے بازار والوں, میں 14 سال تک میں نے ڈاکٹروں کو پڑھایا ہوں, اور میرے پاس جو ڈاکٹر بنے ہیں اتفاق سے یہ دونوں اسی دن آ گئے تھے جس دن ان کو ڈگریاں دی جا رہی ہیں. یہ جلگاؤں میں آئے تو میں نے ان کو سیدھا کالج میں بلا لیا. انہوں نے سارا منظر دیکھے ہمارا کالج کا. تو یہ کیوں کہہ رہا ہوں, کانا بازار والوں
کہ میں صرف کسی مدرسے کا ملا یا مسجد کا امام نہیں ہوں، ہاں مال تو اسپیشلی خالص اوریجنل مدرسے کا ہوں، لیکن دنیا میں سکہ چلا رہا ہے اس مدرسے کے ملا کا اللہ، اس مدرسے کے ملا کا اللہ دنیا میں سکہ چلا رہا ہے۔ تو آج میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا والے ان کے مقام کو سمجھے نہ سمجھے، لیکن آؤ اب میں تم کو بالکل سادے انداز میں بتاتا ہوں کہ یہ حافظ قرآن جو بن جائے گا تو کتنے کا بنے گا دنیا کی نظر میں؟ 5000 والا۔ کتنے کا بنے گا؟ 5000 والا۔ امام صاحب کی تنخواہ کتنی؟ ارے بولنا شرما مت۔ 5000 ہے نا؟ اور وہ جو اسکول میں پڑھاتا بچوں کو اے فار، دیکھو بچے خود بولے گی اے فار، زور سے بولو شرما مت، اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ۔ کیٹ یعنی زور سے، کیٹ یعنی بلی، ڈاگ یعنی کتا۔ تو پڑھ رہے کتا بلی اور پڑھا رہے کتے بلیا اور تنخواہ لے لے 50,000 60,000۔ وہ سچی بات بول رہی ہے۔ میں خود ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہوں، 14 سال تک میں پروفیسر رہا، میرے 35 منٹ کے 2 پیریڈ ہوتے تھے مولانا، صرف اونلی 35 منٹ کے 2 پیریڈ، اور تنخواہ کتنی ہماری؟ 90,000۔ اس میں بھی ہم ہڑتال کرتے تھے، پھرتی نہیں تھی ہم کو، نہیں سمجھا کیا کرتے تھے؟ ہڑتال اور نعرے لگاتے تھے، چھٹا ویتن لاگو کیا جائے، نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ اچھا سچی بتانا تانڈا بازار والو، کبھی تم نے اماموں کی ہڑتال دیکھے کہ آج بجر کو مل جائے گا؟ دیکھے؟ ارے بولو کہ جملے میں سب اماموں نے ہڑتال کر دیا، پڑھو سارا مارا تمہارا، کبھی ہوا ہے نا؟ ارے دنیا ان کے مقام کو جانے نہ جانے۔ آج روڈ کا صاف کرنے والا، نالیوں کا صاف کرنے والا چپراسی 22 اور 25,000 پیمنٹ لے رہا ہے، اور اسکول میں اے فار ایپل اور بی فار بال پڑھانے والا ٹیچر 50,000 لے رہا ہے۔ آج دنیا ان کے مقام کو نہیں جانتی۔ ایک حافظ قرآن کی تنخواہ 5,000، ایک امام کی تنخواہ 7,000، یہ بہت ہو گئی 10,000۔ دنیا ان کے مقام کو نہیں جانتی، لیکن آؤ میرے نبی نے کہا ہے کہ یہ حافظ قرآن کا مقام حشر کے میدان میں یہ ہوگا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب ماں بھی اس بیٹے کو، اس بیٹی کو جس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھی، ماں ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی، باپ ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا، اس وقت یہ حافظ قرآن سے اللہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا۔ اس وقت حافظ قرآن کا یہ مقام ہوگا کہ اللہ کہے گا، کیا کہے گا؟ سنو کانا بازار والو، اللہ کہے گا یا حافظ القرآن، اے قرآن کے یاد کرنے والے، او حافظ قرآن۔ اللہ کہے گا یا حافظ القرآن، او قرآن کے حافظ، اقرا اقرا، جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا ورتقی ورتقی، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ یہ مقام ہوگا حافظ جی کا۔ میں ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر سے نہیں کہا جائے گا او ڈاکٹر صاحب انجیکشن دیتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ ارے بولو نا بھائی، ارے بولو بھائی۔ وکیل صاحب سے کہا جائے نا او وکیل صاحب جھوٹ بولتے جا، جہنم کے اعلیٰ درجے چڑھتے جا۔ او یارو حافظ جی سے اللہ کہے گا او حافظ قرآن، وہ جو قرآن کی آیتیں تو جو قرآن کی آیتیں تراویح میں پڑھتا تھا، استاد کو سناتا تھا، لوگوں کو سناتا تھا، بچوں کو پڑھاتا تھا، اللہ کہے گا وہ جو قرآن کی آیتیں جو تو دنیا میں پڑھتا تھا، وہ حافظ قرآن ایک ایک لفظ پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ یہ مقام ہوگا حافظ قرآن۔ اور سنو کو، اور اگلا جملہ سنو، بہت پیارا ہے نا؟
کچھ لوگ اگر اپنے بچوں کو حافظ بنانے کے لیے مدرسے میں ڈالے تو خود رشتے کے لوگ کہتے ہیں ارے بھائی مدرسے میں ڈال کے کیا اس کو ملا بنائے گا؟ سمجھ لیا؟ کوئی کام کا نہیں رہے گا. مہنگائی کتنی بڑھ گئی معلوم نہیں ہے؟ 1100 کا سلنڈر آ رہا. کیا کرے گا وہ مولانا بن کر؟ مجھے خود جب میرے باپ نے مدرسے میں ڈالا تو میرے سگے خالو نے منع کیا تھا. میں دوسروں کے لیے سنا رہا ہوں. مجھے جب میرے باپ نے مدرسے میں ڈالا تو میرے سگے خالو نے یہ کہا تھا کہ میں میرے بچوں کو مدرسے میں نہیں ڈالوں گا. میرے پاس تو پیسہ ہے, میں میرے بچوں کو اچھے کالج اور اچھی اسکول میں پڑھاؤں گا. لیکن اچانک میری زبان پر یہ الفاظ آ گئے تو کہہ ہی لیتا ہوں. آج وہ میرے خالو کے وہ بچے, یہ میرا ڈرائیور جانتا ہے, مفتی ہارون کے گھر سے جو بھیک جاتی ہے وہ کھاتے ہیں. کیوں؟ میں تجربے کی بات میرے گھر کی میں دوسروں کے گھر کی نہیں سنا رہا. میرے باپ کو میرے خالو نے تانا دیا تھا کہ تو بھکاری ہے, تیرے پاس تیرے بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول اور کالج میں پڑھانے کے لیے پیسے نہیں, میرے بچے اچھی اسکول میں پڑھیں گے. آج میرے خالو کے یعنی میرے سگے خالہ زاد وہ بھائی جب میرے گھر سے کچھ جاتا ہے تب جا کر کچھ کھاتے ہیں. تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں مولانا نذیر صاحب, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تانا بازار والوں کہ دماغ میں سے یہ خیال نکالو کہ مدرسے میں پڑھے گا تو کیا کھائیں گا. میں تو شاید چیتے گاؤں میں ڈالا, لوگ پہلا سوال کیا کرتے ہیں مدرسے میں پڑھے گا تو کیا کھائیں گا. ارے اتنا کھلا رہا اللہ کہ تمہارے پیٹ ڈوب رہے. نہیں سمجھا؟ ابھی اللہ نے ابھی آج کی بات بتا رہا میں, یہ یہاں روم میں کھلائے میں وہ کلیجی گردے کیا کیا کھلائے گا. کیا محمد صحیح بات ہے نا؟ کھلائے نا مجھے ایک بار سب کھایا اللہ نے کھلایا نا. ارے یار سنو, اگر ایمان والے ہو, اسلام کے ماننے والے ہو تو سنو, ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے, زور سے کہنا دیکھو ایمان بھی تازہ ہو جائے گا. ہمارا ایمان ہے کہ دینے والی اور کھلانے والی ذات کس کی؟ اللہ کی ہے نا. بولو ایمان تازہ ہو جائے گا. زندگی کس کے ہاتھ؟ اللہ کا. موت کس کے ہاتھ؟ اللہ کا. نفع کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. نقصان کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. یہ ہوائیں, یہ فضائیں, یہ پورا سسٹم کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. اللہ کے. تو جو اللہ مستری کو کھلا رہا ہے, جو اللہ ٹیلر کو کھلا رہا ہے, جو اللہ ٹھیکیدار کو کھلا رہا ہے, جو اللہ شیکری کو کھلا رہا ہے, وہ اللہ حافظ قرآن کو نہیں کھلائے گا؟ ارے بولو نا, ضرور کھلائے گا ہے نا. اور اچھے اچھے لوگ کما کے لائیں گے اور اس کو بٹھا کے کھلائیں گے. اور کیا بولیں گے حضرت آپ کو شکریہ کہ آپ کھانے آ گئے. ایسا ہوتا ہمارے ساتھ, ایسا ہوتا ہمارے ساتھ. کروڑ پتی ارب پتی لوگ اللہ علماء کے سامنے جھکا دیتا ہے ان کو, اور وہ عزتوں سے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. سنو, یہ حافظ قرآن, ان کا تو یہ مقام ہوگا کہ اللہ ان سے کہے گا جو آیتیں تمہیں یاد ہے پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ. اور سنو, بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ حافظ قرآن کی ماں کا کیا مقام ہوگا, حافظ قرآن کے باپ کا کیا مقام ہوگا. سنو تانا بازار والو, جیسے آپ نے مجھے کرسی پر بٹھایا, ابھی آپ نے مجھے کرسی پر بٹھایا, سنو حافظ قرآن کی ماں اور باپ کو اللہ یہ مقام دے گا. نبی نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں اللہ حافظ جی کی ماں کو بلائے گا, حافظ جی کے باپ کو بلائے گا. اور حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا کہ اللہ ان کو نور کے منبروں پر بٹھائے گا. کائے پر بٹھائے گا؟ ارے بولو, لکڑے کے نہیں, لکڑے کے منبر نہیں, کائے پر؟ نور کے منبروں پر بٹھائے گا. پھر حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا کہ حافظ جی کی ماں کے سر کے اوپر اللہ ایک تاج رکھے گا, حافظ جی کے باپ کے سر کے اوپر اللہ ایک تاج رکھے گا. اور پھر نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جو تاج حافظ جی کے ماں کے سر کے اوپر, حافظ جی کے باپ کے سر کے اوپر رکھا جائے گا,
نبی نے فرمایا کہ استاذ کی روشنی چاند اور سورج آفتاب و مہتاب سے زیادہ ہوگی. پورا ٹانڈا بازار دیکھے گا, پورا سندور دیکھے گا, پورا اورنگ آباد دیکھے گا, پورا مرتواڑہ دیکھے گا. اس وقت سارے انسان دیکھیں گے تو پوچھیں گے کہ اے اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کو تو اتنا اونچا مقام دے رہا ہے؟ یہ کون ہے کہ جن کو تو نے نور کے منبروں پر بٹھایا؟ اور یہ کون عورت ہے, یہ کون آدمی ہے جن کے سروں پر تو نے سورج اور چاند سے زیادہ روشن تاج رکھا؟ تو اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا کہ اے لوگوں سنو, اے لوگوں سنو, اے لوگوں سنو, یہ تو ٹانڈا بازار کا, یہ تو سندور کا, یہ تو مرتواڑہ کا کسان ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے. ہاں, یہ تو ٹانڈا بازار کا کسان ہے جس کا بیٹا حافظ, زور سے بولو, جس کا بیٹا حافظ قرآن. اچھا, حافظ قرآن پہ ماں باپ نے کوئی لمبا خرچہ نہیں کیا تھا؟ کیوں لمبا خرچہ نہیں کیا تھا؟ اور اللہ یہ مقام دینا. اور ڈاکٹر پر باپ نے کتنے خرچہ کیا تھا تم کو معلوم ہے؟ ڈاکٹر کا ریٹ, ڈاکٹر کا ریٹ معلوم ہے تم کو؟ ایم بی بی ایس کا ریٹ معلوم ہے؟ میرے گھر میں 3 MBBS ہے, میرے گھر میں 8 ڈاکٹر ہے. میرا ابھی ایک بھتیجا آسٹریلیا میں, میرا ایک بیٹا مکہ میں ہے, ابھی میرا ایک بیٹا MD میں MBBS کرنے کے بعد ابھی 3 مہینے پہلے اس کا نمبر کشمیر کے اننت ناگ میں لگا, وہ وہاں ہے. آپ کو معلوم ہے MBBS کے داخلے کی فیس کتنی ہے؟ معلوم آپ کو ڈونیشن کتنا ہے؟ MBBS کا ڈونیشن 100 کروڑ روپیہ ہو گیا. کتنا ہو گیا ڈونیشن؟ بولتے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ڈونیشن. وہ ڈونیشن بولے تو ہدیہ, تحفہ, گفٹ. اب تم بتاؤ کوئی 1 کروڑ ایسا گفٹ میں دے گا کیا؟ نہیں, وہ ہے ایکچوئل میں رشوت. لیکن نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو رشوت کو نام بدل کر لوگ جائز کریں گے. اب وہ رشوت دینا, کالج والے کو 1 کروڑ دینا, مگر رشوت نہیں بولتا ہو, کیا بولتا؟ ڈونیشن. رشوت کا نام کیا ہو گیا؟ ڈونیشن, کیونکہ نام بدلے جا رہے ہیں. ارے ایسا انگلے پہ چلاتا ہو, اس کو اشار مت بولو, بولو 1 نمبر کا جھوٹے کے پیٹ کا ہے. اس کا باپ بھی جھوٹا, اس کا پورا خاندان بھی جھوٹا, اور یہ بھی 1 نمبر کے جھوٹے کے پیٹ کا ہے. مگر کوئی اس کو جھوٹا نہیں بولے گا. جھوٹے کو لوگ آج کل کیا ہوتے؟ ہوشیار, چالاک. کیا ہوتے؟ چالاک. تو 1 کروڑ ڈونیشن ہے, فیس ہے ڈاکٹر بننے کی. اور سنو, میرا ایک بھائی ہے بامبے میں رہتا ہے, میرا بھائی خود سچا بھائی ہے, 4 بیٹے اس کے ڈاکٹر ہیں. تو اب سمجھو کہ 4 پر 5 تو لگایا ہوں اس نے. ارے سمجھے کچھ کتنے لگایا؟ 5 کروڑ. تو میں کبھی کبھی ہنستے ہنستے بولتا میرے بھائی کو, ہنستے ہنستے بولتا, بھائی, بھائی کا نام بھی بولتا ہوں میں, بھائی. میں کہتا ہوں شمشیر الدین بھائی, کل اللہ میاں کے میدان میں, حشر کے میدان میں تو ڈھونڈے گا کہاں ہے میرا ڈاکٹر؟ دیکھے گا نہیں کہیں ڈاکٹر میرا کہاں ہے؟ 1 کروڑ لگایا تھا مولا, کہاں ہے میرا بیٹا؟ دیکھے گا نہیں بیٹا کہیں. وہاں کام کون آئے گا؟ حافظ. ارے بولو نا یار, وہاں کام کون آئے گا؟ حافظ قرآن. تو میں تو یہ کہتا ہوں, پہلی بات سن لو, میں خود دنیا دار بھی ہوں, میں سیاستدان بھی ہوں, میں ایک پارٹی کا پورے مہاراشٹر کا پروکتا بھی ہوں, میں سیاسی لیڈر بھی ہوں, میں ایک پیپر کا مالک ہوں, میں ایک چینل کا مالک ہوں, میں اوریجنل عالم ہوں اور اوریجنل پیور دنیا دار بھی ہوں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ ہم آپ کو دنیا سے منع کر رہے ہیں. بہترین دنیا کی تعلیم دو, اللہ کی قسم ہم منع نہیں کرتے. بہترین انجینئر بناؤ, بہترین ڈاکٹر بناؤ. کیوں؟ مولانا اشرف مکی کہتے ہیں مسلمانوں بناؤ اپنے بچوں کو بہترین وکیل. مولانا اشرف مکی کہتے ہیں کہ بناؤ اپنے بچوں کو بہترین وکیل, کیونکہ آج پورے ملک میں, بھارت میں سینکڑوں مسلمان بے قصور جوان جیل کی سلاخوں میں پڑے ہیں, اور آج ان بچوں کا کیس لڑنے کے لیے مسلمانوں کے پاس اچھے مسلمان وکیل نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہے بابری مسجد کا کیس کس نے لڑا؟
مسلمان نے نہیں لڑا، ہندو وکیل نے لڑا، کیونکہ ہمارے پاس ہے ہی اچھے وکیل، سپریم کورٹ کے لیول کے وکیل، ارے بولا ہے نہیں، تو ہم منع نہیں کرتے بہترین وکیل بناؤ، بہترین ڈاکٹر بناؤ، بہترین انجینئر بناؤ، مگر مدرسے کی تعلیم کو تم ہلکا اور معمولی اور حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ حشر کے میدان میں نہ تمہارا وکیل بیٹا تمہیں کام آئے گا، نہ تمہارا انجینئر تمہارے کام آئے گا، نہ تمہارا ڈاکٹر تمہارے کام آئے گا، حشر کے میدان میں یہ 3000 والا حافظ جی تمہارے کام آئے گا، اور یہ صرف تم ماں کو اور صرف باپ کو نہیں، حدیث میں آتا ہے یہ خاندان کے 10 لوگوں کو سفارش کر کے جنت کا حقدار بنائے گا، یہ کام آئے گا حشر کے میدان میں۔ اچھا مسلمانوں کو تو میں حسرت کے کبھی کبھی یہ بھی کہتا یار تیرے پاس اولاد کی کمی ہے کیا؟ سچی بتاؤ، مسلمانوں کے پاس میں اولاد کی کمی ہے کیا؟ ارے بولو نا یار، ارے تمہارے سے پریشان ہے حکومت۔ ابھی آج ہی پروین توغلیا نے بولا، میں نے بولا آج وہ خبر نیشنل نیوز میں نے خبر بولا 4 نمبر پر کہ پروین توغلیا نے ایک جلسے میں کہا، کیا کہا کہ فوراً آبادی پر کنٹرول کا قانون لایا جائے۔ تو میں نے کہا تو دوسروں کی اولاد دیکھ کے جل رہا کیوں؟ تو پیدا کر کے دکھانا۔ کمال کی بات ہے، آبادی پر کنٹرول کی بات وہ کرتے ہیں جو خود بھی ایک پیدا کرنے کے لائق، ارے بولو، جو خود ایک پیدا کرنے کے لائق نہیں ہے۔ تو مسلمانوں میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے پاس سچ بتاؤ اولاد کی کمی ہے کیا؟ نہیں، ماشاءاللہ ہر مسلمان کے گھر میں 5-6 کھیل رہے ہیں، ارے بولو نا، ابھی میں ایک گھر میں گیا تو وہاں 7 کھیل رہے تھے، کتنے کھیل رہے تھے؟ 7۔ تو میں سمجھا وہ 3 بھائی ہے، تو میں سمجھا کہ شاید وہ 3 بھائیوں کے ساتھ ہوگے، تو میں نے ایک بار پوچھا کہ یہ آپ 3 بھائیوں کے ساتھ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب یہ 3 بھائیوں کے ساتھ نہیں ہے، میرے اکیلے کے ساتھ ہے اور 3 بھائی دے رہے ماشاءاللہ۔ تو کبھی رہا ہے، تو میں کہتا مولانا نذیر صاحب، میں یہ کہتا بھیا بنا 4 بھی ہے تو ایک کو ڈاکٹر بنا، ایک کو وکیل بنا، ایک کو پروفیسر بنا، یہ تینوں کو یہاں والا بنا جو یہاں سنبھال لے، اور ایک کو مدرسے میں ڈالنا تاکہ حافظ قرآن بنے اور کہاں سنبھال لے؟ ارے بولو نا یار، محشر کے میدان میں سنبھال لے، کیونکہ ڈاکٹر تو وہاں دور دور تک دکھے گا جی نہیں، وکیل انجینئر دیکھے گا نہیں، تو ایک کو حافظ قرآن بنا تاکہ وہ وہاں سنبھال لے۔ میری بہنوں اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو سنو، یہ جو مدرسے ہیں نا، چلو آؤ اب میں آپ کو اہم بات بتاتا ہوں، یہ جو مدرسے ہیں نا میرے بھائیوں، یہ دین کے، ایمان کے، اسلام کے قلعے ہیں۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کیا کہتے تھے تانا بتا والو، میرے استاد کہتے تھے مولانا علی میاں ندوی کہ مسلمانوں یہ مدرسے دین کے، اسلام کے، ایمان کے قلعے ہیں، قلعے ہیں، یہاں تمہارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہوگی۔ ورنہ آپ دیکھو کہ یہ جو اسکول بنے ہوئے ہیں آج، انگلش اسکول، میں کھل کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انگلش اسکول، بچے اسکول پڑھنے کے لیے، انگلش پڑھنے کے لیے اورنگاباد میں جاتے ہوتے، آپ ان کی تعلیم پر لاکھوں روپے خرچہ کر رہے ہو، کوئی بات نہیں، ہم منع نہیں کرتے، لیکن مسلمانوں آج کے اسکول اور کالجوں میں مولانا حارث سیف اللہ الرحمانی کا ابھی آج سے 9 دن پہلے بڑا بیان آیا ہے کہ یہ نیا ایجوکیشن سسٹم، یہ نیا نظام تعلیم مسلمانوں تمہاری نسلوں کے ایمان کا سودا کر رہا ہے اور تمہاری اولادوں کو کفر کی دہلیز پر لے جا رہا ہے۔ مسلمانوں یہ جو نیا سسٹم آیا ہے نا، یہ تمہارے بچوں کو کفر کی طرف لے جا رہا ہے۔ بہت ساری اسکولوں میں شروع ہو گئی، کیا ہو گئی؟ وہ 1.5 آنکھ والا بابا نہیں ہے، معلوم ہے 1.5 آنکھ والا بابا؟ ارے معلوم ہے کیا؟ خدا نے اس کو 1.5 آنکھ رکھی ہے نا، اور 1 نمبر کا دلال ہے، اب وہ 1.5 آنکھ والا بابا اس نے لایا ایسا 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 کرو یوگا، اور اسکول میں آ گئی، کوئی بات نہیں بیٹا، ہمارے پاس میں جو یوگا ہے تیرے باپ بھی نہیں جانتا،
نماز سے بڑی یوگا اور اس پر باقاعدہ میڈیکل سائنس نے ٹھپا لگا دیا کہ نماز سے بڑی یوگا کوئی نہیں. اور اسی رام دیو بابا نے 2006 میں خود اس پروگرام میں موجود تھا اور مجھے خود کو مہمان اس نے بنایا تھا اس کے پروگرام میں جب یہ بہت شریف تھا کیونکہ ہماری حکومت تھی. آج سے 7 سال پہلے یہ 1.5 آنکھ والا مسلمانوں کی تعریف کرتا تھا مگر اب مدرسوں کے اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہا ہے کیونکہ ابھی سب کو معلوم ہے کہ اگر مسلمانوں کے خلاف زہر نہیں اگلے اور سبا کی دلالی نہیں کرے تو ED آ جائیں گی. نہیں سمجھے؟ CBI ارے بولو آ جائیں گی. BBC نے پول کھولا تو انکم ٹیکس کے چھاپے ارے بولو پڑ گئے. تو یہ 1.5 آنکھ والا بابا آج سے 2006 میں کہتا تھا کہ جو مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کو میری یوگا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دارالعلوم نے بولا تھا اس نے یہ. اور 7 سال پہلے جمعیت کے اسٹیج سے اس نے مسلمانوں کے ٹوپیوں اور ڈریس کی تعریف کر رہا ہے نا. اور اب اس کمینوں کو اس ڈریس میں اور مدرسے میں آتنکوادی نظر آ رہے ہیں. تو سنو یہ جو اسکولیں ہیں اگر تم نے اپنی اولاد کو مدرسوں میں نہیں ڈالا اور ان کی بنیادی اسلامی تعلیم کا انتظام نہیں کیا ان کے بہترین مکتب کی تعلیم کا انتظام نہیں کیا ان کے قرآن کی تعلیم کا انتظام نہ کیا تو یہ تمہارے معصوم بچوں کے ایمان اور اسلام کا سودا کر رہے ہیں. اسکولوں میں کیا ہو رہا معلوم؟ چلو آؤ ایک مثال سن لو. میں ہر جگہ مثال دیتا. مولانا یونس صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ امیر جماعت گنا میں دفن ہے. نام سنے آپ لوگوں نے؟ ارے بھائی مولانا یونس صاحب کا نام سنے تھے کیا؟ اچھا کس کس نے مولانا یونس صاحب کا نام سنا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ سب نے سنا ہے. بڑے عالم تھے دعوت و تبلیغ کے پاکیزہ کام کے بڑے ذمہ دار تھے. تو مولانا یونس صاحب مجھے یاد ہے مولانا یونس صاحب نے 1998 میں خود اس بیان میں موجود تھا. کوکر کے شری وردن میں انہوں نے بیان دیا تھا. تو انہوں نے ایک بیان دیا یہ پین بتاؤ. تو کہتے تھے کہ مسلمانوں انگلش اسکولوں میں کیسے تمہارے بچوں کے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے. تو مولانا یونس صاحب نے ایک مثال دی اور کہا کہ انگلش اسکول میں ٹیچر تمہارے بچوں کو کیسے سمجھا رہا ہے. ایک ٹیچر کرسچن ہے کرسچن بچوں کو کیسے سمجھا رہا ہے. بچوں کو اس نے پلین دکھایا. پیارے بچوں سے پوچھا مسلمان بچے بھی اس کی کلاس میں پیارے بچوں یہ کیا ہے. تو بچوں نے بولے سر یہ پلین ہے. کہا کہ نظر آ رہا ہے. بچوں نے بولے ہاں سر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر کتاب اٹھایا اور کہا کہ پیارے بچوں یہ کیا ہے. تو بچوں نے بولے سر یہ بک ہے کتاب ہے. کہا کہ نظر آ رہی. تو کہا کہ ہاں نظر آ رہی ہے. ایسی 2-4 الگ الگ مثالیں دے کر اس نے بچوں کے دماغ میں ڈالا اور پھر بچوں سے پوچھا کہ دیکھو بچوں کو سکھایا کہ دیکھو بچوں یہ پین اس لیے نظر آ گیا کیونکہ یہ موجود ہے. یہ کتاب اس لیے نظر آ گئی کیونکہ یہ موجود ہے. پھر دھیرے دھیرے سمجھانے لگا کہ دیکھو کتاب موجود ہے تو دکھ گئی. پین موجود ہے تو دکھ گیا. ٹیبل موجود ہے تو دکھ گیا. میں موجود ہوں تو دکھ گیا. پھر دھیرے سے مسلمان بچوں سے پوچھتا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے کہ بتاؤ اللہ نظر آ رہا کیا. اب چھوٹے چھوٹے بیچارے معصوم بچے کیا بولیں گے. ارے بول نہیں نظر آ رہا. تو اس کمینے نے کہا کہ دیکھو جیسے پین ہے تو نظر آ گیا تو اللہ ہوتا تو وہ بھی بولے نظر آ جاتا. اب ایک مسلمان بچہ وہاں پر جو دارالعلوم عمریہ جیسے ادارے میں پڑھتا تھا جس کے گھر میں کتاب کی تعلیم ہوتی تھی جس کے گھر میں ایمان کی باتیں ہوتی تھی تو وہ بچہ انہی 35 بچوں کی کلاس میں سے وہ کھڑے رہنے لگا اور کہا سر آپ نے جو باتیں سمجھائی نا میں اپنے اسٹائل میں اپنے دوستوں کو یہی بات سمجھاتا ہوں. تو ٹیچر سمجھا کہ بہت اچھی بات ہے اپنے دوستوں کو اپنے اسٹائل میں سمجھا دے گا میری بات. تو وہ کھڑے ہوا اور اس نے بھی وہی مثالیں دیا. پین
कलम किताब टेबल वही मिसाल दिया। और फिर धीरे से दोस्तों कहने लगा, दोस्तों अभी अपने टीचर ने बोले ना कि जो चीज है वो नजर आती, बोले ना अपने टीचर ने। तो बच्चों ने बोले हाँ बोले अभी टीचर ने। तो फिर धीरे से उसने सवाल किया बच्चों से, अपने टीचर की अकल दिख रही क्या? नहीं समझे। तो बच्चों ने क्या बोले? नहीं दिख रही। तो बोले होती तो नजर आती, और होती तो बावले माता। अरे बोलो ना, होती तो बावले माता। और यारो ऐसा तुम्हारे बच्चों के ईमान से खेला जा रहा है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि मदरसों को मामूली न समझो। ये उस्ताद जो मस्जिदों में मकतब चलाते हैं उनको मामूली न समझो। और मुसलमानों, हम आपसे आज के दौर में कह रहे हैं कि मोबाइल के जरिए से फितना पैदा कर दिया गया है। मोबाइल के जरिए से तुम्हारी नस्लें तबाह हो रही है। आज हमारी कौम के ये नौजवान 1-1 बजे रात तक चौराहों पर बैठे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं। 1-1 बजे तक बैठे हुए हैं। वजह क्या है कि शैतान ने हमारी नस्ल को, हमारे जवानों को तबाह करने का प्लान बना लिया। और शैतान कंपनियों ने ऐलान कर दिया 2 GB डाटा फ्री। क्या ऐलान कर दिया? अरे बोलो ना, 2 GB डाटा फ्री। तो जब पहली बार कंपनी ने नारा लगाया था 2 GB डाटा फ्री, तो मैंने ऐलान किया था 2 GB डाटा मत दे, 2 रोटी आटा दे। क्या दे? अरे बोलो ना। अच्छा सच्ची बताओ, डाटा खाएंगे कि आटा खाएंगे? अरे बोलो ना। आटा, मगर आटा नहीं दे रहा वो, आटा नहीं दे रहा। आटा तो तुम्हारी प्लेट में कभी छीन ले रहा, आटा नहीं दे रहा, डाटा दे रहा। डाटा क्यों दे रहा? कि ये लोग और रात के 1-2 बजे तक गुनाहों में मस्त करो गुनाह। और मोबाइल के जरिए से हमारी नस्लों को तबाह किया जा रहा है। इसलिए मैं ये जुमला मेरे उस्ताद का कह रहा था कि मेरे उस्ताद मौलाना अली नदवी ने कहा था कि मुसलमानों, ये मदरसे दीन के ईमान के किले हैं। और सुन लो, वो गांव मौलाना इकबाल साहब, मैं अक्सर ये कहता हूँ, मौलाना निजामुद्दीन साहब, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जिस गांव में मदरसा है वो गांव बरकतों वाला गांव है। बहुत बड़े बड़े शहर आपको ऐसे मिलेंगे कि जहां मदरसे नहीं है। मैं कहता हूं कि जिस गांव में मदरसा है उस गांव के लोगों ने खुदा का शुक्र मनाना कि मेरे मौला हमारे गांव में दीन का, इस्लाम का, ईमान का किला है। इंशाअल्लाह हमारे गांव में दीन का, इस्लाम का, ईमान का किला है। हमारे बच्चों को और हमारे बच्चों के ईमान को लूटने में दुनिया के डाकू कामयाब नहीं होंगे। कहो इंशाअल्लाह। तो मदरसों को मामूली न समझो, है ना। बाहर लोग मदरसों को क्या समझते हैं? अरे यार ये तो इनकी दुकान है, चला रहे हैं, चंदे कर रहे हैं। क्यों? तो मैं स्कूल वालों से कहता, चल भैया ठीक है, हमारा छोटा सा मदरसा, हमारी दुकान है, हमारी टपरी है, और तेरी स्कूल तो तेरी पूरी फैक्ट्री है। नहीं समझा? देखो तो गवर्नमेंट के चावल भी नहीं पुर रहे। अरे बोलो सही है ना? अरे बोलो सही है ना? मैं बहुत अंदर की जानता हूँ। मिर्ची लगेंगे अगर बोलूंगा पूरी बोल। ये मदरसे दीन के, ईमान के किले हैं। इनकी हिफाजत करो, इनकी मदद करो। और सुनो मेरी बात को, और बड़ी प्यारी बात कह रहा हूँ कि मेरे भाइयों सुनो, ये मदरसे दीन के, ईमान के किले हैं। और बड़ी प्यारी बात खुदा ने जहन बना दिया, वो ताना बाजार वालों, बड़ी बात खुदा ने जहन बना दिया। सुनो, ये मदरसे गवर्नमेंट की भीख और खैरात पर नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने चलने नहीं दिया। हमारे बुजुर्गों को भी इंदिरा गांधी के जमाने में हमारे बुजुर्गों से हुकूमत ने कहा था, क्या कहा था हुकूमत ने? मौलाना, हमारे बुजुर्गों से कहा था
حکومت نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسکولوں کی طرح مدرسوں کو بھی ہم پیسہ دیں. تو کتنی اچھی بات تھی. اگر ہمارے بزرگ لے لیتے تو ہمارے حافظ جی بھی 50,000 والے ہو جاتے, امام صاحب بھی کم سے کم 30-40,000 والے ارے وہ ہو جاتے. تو کیوں نہیں لیا ہمارے بزرگوں نے؟ ارے سنو تارا بازار والوں, سننے والوں, ہمارے بزرگوں نے اس وقت گورنمنٹ کی بھیک کو قبول نہیں کیا. اللہ نے ان کو دور کا علم دیا تھا, کیونکہ ہمارے بزرگ جانتے تھے کہ اگر ہم نے گورنمنٹ کی خیرات اور گورنمنٹ کی گرانٹ اور گورنمنٹ کی بھیک. ماشاءاللہ قدیر بھائی نیپالی, ان کی بیوی مرحومہ کی طرف سے سونو دیں گے, سونو ذمہ دار ہے. جانا نہیں ہے, 5 منٹ کے بعد میں دعا ہوگی, دعا بالکل مت چھوڑو. میں نے پہلے سمجھایا دعا نہیں چھوڑنا کبھی, اجتماع ہو, مسجد ہو, کہیں پر بھی ہو, دعا نہیں چھوڑنا. مبین احمد پٹھان ان کی طرف سے 2000. ماشاءاللہ جزاک اللہ. عثمان سلیمان ان کی طرف سے 2000 روپے. ماشاءاللہ بہت اچھے, بہت اچھے, بڑا اچھے انداز میں آپ تعاون کر رہے ہیں, اچھے انداز میں آپ مدد کر رہے ہیں. جاوید خان علی کا عرف سپڑو بھائی مرحوم ان کی طرف سے 2000 روپے. ماشاءاللہ اللہ قبول کرے.